ناظرین، جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو حجاج بن یوسف نے شہید کر کے آپ کی لاش کو 3 دن کے لیے سولی پر لٹکا دیا اور آپ کی والدہ ماجدہ کو مجبور کر دیا کہ آ کے اپنی بیٹے کی لاش دیکھیں، تو حضرت اسمہ بنت ابی بکر آپ کی لاش کے پاس تشریف لائیں۔ اپنے بیٹے کی لاش کو سولی پر لٹکے ہوئے دیکھ کر اپنے لگتے جگر کو دیکھتے ہی نہ روئیں، نہ بلبلائیں اور نہ ہی آنکھوں میں آنسو بھی لائے۔ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ، ایک مضبوط آواز کے ساتھ کیا فرمایا، تاریخ میں آج تک یہ الفاظ جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ حضرت اسمہ نے فرمایا کہ سارے شاہ سوار تو گھوڑوں سے اتر گئے، لیکن یہ شاہ سوار ابھی گھوڑے پر ہی ہے۔ یہ لفظ جب سنے حجاج بن یوسف نے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور غصے میں کہتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے۔ حضرت اسمہ بنت ابی بکر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتی ہیں، تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے، میرے بیٹے نے تمہاری آخرت برباد کر دی ہے۔ یہ والدہ ماجدہ، ناظرین ان کی بات سنیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ FIR، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اوپر عرش رب کی عدالت میں لکھے جاتے ہیں، اور رب کی عدالت میں جب ان کا حساب لیا جاتا ہے تو وہاں سے نہ کوئی گواہ پھرتا ہے، نہ کوئی جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی ثبوت کسی قسم کے جو ہے وہ ضائع کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے متعلق آپ بتاتے، آئیے آپ کو حضرت اسمہ بنت ابی بکر کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ کون تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو یہی حضرت اسمہ بنت ابی بکر اس سے چھوٹی سی تھی، اور آپ آتی اور آ کے کھانا دے کے جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو کھانا باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملا تو آپ نے اپنی کمر کا جو پٹکا ہوتا ہے، جس کو عربی میں نطاق کہتے ہیں، اس کو پھاڑ کے کھانے کو باندھا اور باندھ کے لے کے گئیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جو ایک لقب دیا جس کو کہتے ہیں ذات النطاقین، ذات النطاقین کا لقب دیا، اور یہی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد محترم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتی ہیں۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن ہے، اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہی کے شکم سے پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہودیوں کو اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ جو مہاجرین جو آئے ہیں ان کی یہاں کے اولادیں نہیں ہو رہی ہیں۔ بعض یہودیوں نے تو یہاں بھی کہہ دیا تھا، یہاں تک کہ ہم نے ان لوگوں پہ ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ اور اسی فضا میں جب یہ بچہ یعنی حضرت زبیر بن عوام حضرت اسمہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور آپ نے ایک کھجور منگوا کر اپنا لعاب اس میں شامل کر کے نرم کر کے آپ کو دیا تھا، اور عبداللہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا۔ حضرت اسمہ اس پہ بڑا فخر کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو، جس کو ہم عام زبان میں گھوٹی کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہوئی ہے، اس پہ بڑا ناز کرتی تھی۔ اور آپ کے شوہر حضرت زبیر رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، اور مہاجرین میں بہت ہی غریب تھے۔ حضرت بی بی اسمہ جب ان کے گھر میں آئیں تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی، نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام خود یہ کرتی تھی، یہاں تک کہ گھوڑے کو جو ہے گھاس دانہ وغیرہ ڈالنا، مالش کرنا، اور اونٹ کی خوراک کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں بھی باغوں سے چن کر لاتی تھیں، اور بہت مشقت کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان کو ایک غلام عطا کیا اور آپ کا بوجھ ہلکا کیا تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ میرے والد محترم نے مجھے آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کے صاحبزادے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے 7 برس تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ عبد الملک کے زمانے میں جب حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیا اور تنگ آ کر بہت سے لوگوں نے بھی حضرت زبیر
حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ گئے تو آپ نے اپنی والدہ حضرت اسما سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے تو میں خوش ہوں تو راہ حق میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، لیکن اگر دنیاوی جاہ و طلبی کے لیے لڑ رہا ہے تو تجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں کی یہ بات سن کر ابن زبیر مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج نے 3 دن تک ان کی لاش کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ تیسرے دن حضرت اسما بنت ابی بکر جب وہاں پر بلایا گیا اور اپنے بیٹے کی لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھا تو حجاج بن یوسف نے بڑے جو ہے وہ فخرانہ بڑے انداز میں جو ہے وہ کہا کہ دیکھ تمہاری بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت اسما نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ سارے شاہ سوار اتر گئے ہیں اپنی سواری سے، لیکن یہ شاہ سوار ابھی تک اپنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کو غصہ آیا اور اس نے کہا دیکھ میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے۔ تو آپ نے بڑے مدبرانہ اور بڑے مضبوط انداز میں اس بات کا ایسا جواب دیا کہ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کیا لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ ناظرین ایک ماؤں کے لیے یہ بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ایسی بہادر مائیں جب ہوتی ہیں تو ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ